الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری رضوی، علماء ملت اسلامیہ سنی دعوت اسلامی کے انتہائی متحرک اور غیور کارکن، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس سال کے تیسرے اجلاس میں آپ سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ خدائے قدیر و جبار میری گفتگو میں تاثیر پیدا فرما دے اور اخلاص کی دولت سے مجھے نوازے۔ حضرات گرامی، آج جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ قرآن عظیم ہے، کتاب الہی ہے۔ قرآن عظیم ایک نظام زندگی حیثیت سے، قرآن عظیم ایک عظیم معجزہ، قرآن عظیم ایک عظیم چیلنج اور تمام چیلنجوں کا جواب۔ یہ چند باتیں ہوں گی جو میں اپنی گفتگو میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان تمامی انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور، اپنے عصر اور اپنے اپنے زمانے کے مطابق معجزات دیے گئے۔ ان کا زمانہ محدود تھا، ان کی قوم محدود تھی، انہیں معجزات بھی محدود عطا فرمائے گئے۔ مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سحر و طلسم کا زمانہ تھا تو آپ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، اور اس طرح کے دوسرے 12 معجزات اور بھی عطا فرمائے گئے۔ معجزات دلیل نبوت ہوتے ہیں۔ معجزات کی بنیاد پر قومیں جھک جاتی ہیں اور اعتراف کرنا پڑتا ہے نبی کی عظمت کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور یونان کی ترقی کے اعلیٰ مقام پر تھا، جہاں بڑے بڑے حکماں پیدا ہوئے، اطباء پیدا ہوئے۔ سقراط کی زمین، فلسطینس کی زمین، برقنس کی زمین، جارینوس کی زمین، جنہیں طب یونانی نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ زمین علم و فضل کے اعتبار سے اور طب یونانی کے اعتبار سے دنیا میں مثالی سرزمین تھی۔ یونانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے دنیا کے ہر مرض پر قابو پا لیا ہے، بس ایک مرض اور ہے جسے موت کہتے ہیں، ابھی ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا ہے۔ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم موت پہ قابو پا لیں گے۔ نہ ہمیں مرنا ہوگا، نہ قبر میں جانا ہوگا، نہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، نہ حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ابھی قابو پایا نہیں تھا اور نہ پا سکتے تھے۔ موت امر مبرم ہے، فیصلہ الہی ہے، لیکن وہ کوشش تو کر رہے تھے۔ جو آج کا سائنسداں بھی کوشش کر رہا ہے کہ موت پہ قابو پا لے گا وہ، اور صدیوں زندہ رہے گا وہ، ہزاروں سال کی حیات سے نوازا جائے گا، جو ناممکن ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایسے دور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا۔ جناب عیسیٰ کی زندگی چیلنج کر رہی تھی کہ اے یونانیوں، تم موت کا علاج تلاش کرنا چاہتے اور آؤ، اگر موت کو زندگی میں بدلتے دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ نبی ٹھوکر لگاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے۔ قریب ہوتے جاؤ گے زندہ ہوتے جاؤ گے، دور ہوتے جاؤ گے مرتے چلے جاؤ گے۔ نبی سے قرب کا نام حیات ہے، حیات جاویدہ ہے، اور نبی سے دوری کا نام موت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کا
فلسفہ شکست کھاتا ہے وہ زیادہ جھک جاتے ہیں لوگ۔ جناب عیسیٰ پیدا تو ہوئے فلسطین میں، لیکن یونان جھکا، یورپ جھکا، مرکز وہیں بنائے گئے ان کے، اس لیے کہ ان کا فلسفہ شکست خوردہ ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کے معجزات مسلم ہیں، قرآن پاک نے ان کی تصدیق کی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کو چند محدود معجزات دیے گئے، گنے چنے، جن کا شمار کیا جا سکتا تھا، مگر حضور سید عالم سرور کائنات کسی ایک دور کے نبی نہیں تھے، کسی ایک قوم کے نبی نہیں تھے، کسی ایک ملک کے نبی نہیں تھے، کسی ایک طبقے کے نبی نہیں تھے، کسی مخلوق کی ایک حیثیت کے نبی نہیں تھے، بلکہ یونیورسل پرافٹ تھے، پوری کائنات کے نبی تھے۔ اس لیے اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے، مگر حضور کو معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، قدم ناز رکھیں تو پتھر نقشے کیفے پائے مستوى اتار لے۔ نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدے اتر پر، کرم کریں تو نذرانے قدم ہو پتھر پر۔ پوری ہر ادا معجزہ، ہر لمحہ حیات معجزہ، ہر ایمان نظر معجزہ، ہر تبسم معجزہ، ہر نظر معجزہ، ہر تکلم معجزہ، پورا وجود معجزہ۔ اور پھر وہ معجزات جو انبیاء کرام کو دیے گئے وہ سب آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ بلا شبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر مردوں میں پہلے بھی لائف موجود تھی، دوبارہ لوٹا دیا انہوں نے۔ پتھروں میں لائف تو نہیں ہوتی ہے، درختوں میں زندگی تو نہیں ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ نے مردوں میں زندگی دی، میرے پیغمبر نے پتھروں کو حیات فرمائی، درختوں کو بولنے کی طاقت دی، کائنات کا ذرہ ذرہ کلام کرتا ہوا نظر آیا۔ عزیزان میرے اسلامیہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا، مگر سرکار کے مقدس عصا نے امت مسلمہ کو نہیں پوری کائنات کو سہارا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی چلائی، کشتی بنتی ہے چلنے کے لیے، مگر حضور نے اشارہ فرمایا تو پتھر جو ڈوب جانے کے لیے ہوتا ہے وہ سطح آپ پہ تیرتے ہوئے قدموں کو بوسہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان، وہ سارے معجزات نبی کی ذات میں موجود تھے جس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ وقت چاہتا ہے، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جیسا میں نے کہا کہ جیسا چیلنج ہوتا ہے جواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس زمانے کا انسان خلاؤں میں پرواز نہیں کرتا تھا، آج کا انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، تو پیغمبر اعظم کو معراج کا موضوع دے کر کے بتایا گیا تم جہاں جہاں جاؤ گے وہاں نقشے کفے پائے مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ معجزہ بھی سرور کائنات کی مقدس حیات طیبہ کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مگر ان تمام معجزات میں وہ معجزہ جو ابدی معجزہ ہے، جو قیامت تک رہنے والا ہے، جو ہر دور میں اپنے اعجاز کی برکتوں سے کائنات میں انقلاب برپا کرنے والا ہے، وہ معجزہ قرآن عظیم کا ہے۔ اور آج میں اسی اعجاز کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن عظیم نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا، اگر تم اس بات میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے کتاب، تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لو، چند آیتیں ہی بنا لو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کیا ضرورت تھی بدر میں اپنے بچوں کو کٹوانے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ اب پیغمبر اعظم کے مقابلے میں جنگ کرنے کی؟ جب چیلنج یہ تھا کہ ایک صورت بنا لاؤ تو پورا عرب مل کے ایک صورت بنا لیتا، نبوت بیٹھ جاتی، مگر جنگ کرنا آسان تھا، 70 لاشیں اٹھانی آسان تھی، مگر ایک آیت بنانا ناممکن تھا ان کے لیے۔ اور یہ جاہل لوگ نہیں تھے، انہیں اپنے ادب پر ناز تھا، اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنے کو عربی کہتے تھے، ہم کو عجمی کہتے تھے، عجم کے معنی گونگے کے ہوتے ہیں، اپنے کو بولنے والا سمجھتے تھے، فصیح و بلیغ قرار دیتے تھے، اور ہم کو عجمی، اور اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ نصوص ادبیہ کو پڑھیے، ادب جاہلی کو پڑھیے، اسلام سے پہلے کے ادب کو پڑھیے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جن لوگوں نے وہ اشعار پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ آج ترقی یافتہ زبان اور شاعری جس قدر محتاط نظر نہیں آتی ہے، اس سے زیادہ محتاط عربوں کا ادب نظر آتا ہے، ان کی زبان نظر آتی ہے، ان کی فصاحت نظر آتی ہے، ان کی بلاغت نظر آتی ہے۔ ہر فرد گویا شاعر ہوتا تھا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حیات طیبہ میں جناب عبد المطلب شاعر ہیں،
اور نبی پاک کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مزاج تھا عربوں کا، فطری طور پر وہ فصاحت اور بلاغت کے حامل تھے، اور اس لیے قرآن پاک کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ تم جواب بنا کے لاؤ، یہ تمہاری قوت ہے، تمہارا چیلنج ہے دنیا کے لیے کہ تم سے زیادہ زبان دان کوئی نہیں ہے، فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، قرآن جیسا معجزہ بنا کے لاؤ۔ لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں بنا سکے، مگر یہ چیلنج تو ہر دور کے لیے ہے نا، ہر زمانے کے لیے ہے نا، ہر عصر کے لیے نہیں ہے نا؟ تو اگر ہر زمانے کے لیے ہے اور آج بھی ہے، تو جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھتے ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا ہے، واللہ العظیم آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا ہے کہ قرآن پاک کا جواب تیار کر سکے۔ اور جنہوں نے کوششیں کی ہیں، انہوں نے خود اپنی کوششوں پہ اپنا تمسخر خود اڑایا ہے۔ اس کا وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زبان کا مزاج یہ ہے کہ ہر صدی میں نہیں، ہر 50 سال میں بدلتی رہتی ہے۔ لب و لہجہ بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے، لغتیں بدلتی ہیں، آداب بدلتے ہیں، تحریریں بدلتی ہیں، مزاج بدلتا ہے، شعر و سخن کی ادائیں بدلتی ہیں، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ غالب کے دور کی اردو اگر آج پڑھی جائے تو آپ اکتا جائیں گے۔ میر اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ سرحانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو آپ ٹک چلے جائیں گے یہاں سے نکل کر کے۔ وہ سب متروک ہو چکے ہیں، زبان متروک ہوتی ہے۔ 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، ایک لفظ متروک نہیں ہو سکا قرآن عظیم کے اندر۔ آج بھی اتنا فصیح و بلیغ ہے جتنا کہ 1400 سال پہلے تھا، جتنا کہ ہر دور میں تھا۔ کلام الہی ہے، کلام الہی کبھی متروک نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر دور کی فصاحت کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر دور کی بلاغت کو۔ مجھے یاد ہے کہ طه حسین جو بہت کمنل سے قریب تھے، بہت بڑے ادیب، طه حسین قرآن پاک پڑھنے والے نہیں تھے، ان کو دنیاوی ادب سے آشنائی تھی، مگر جب قرآن پڑھا تو انہوں نے کہا ہم دنیا کے ہر ادب کو 2 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، ادب قدیم اور ادب جدید، مگر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہمیں عربی کے 3 اسلوب ماننے پڑیں گے، ادب جدید، ادب قدیم اور ادب قرآن جو ہر دور میں جدید ہے، ہر دور میں قدیم ہے۔ یہ طه حسین کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کسی درسگاہ کا فارغ نہیں تھا بلکہ ماڈرن انسان تھا، مگر قرآن پاک کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ 1400 سال کا طویل زمانہ گزرنے کے بعد ہر دور میں ابلاغ کے اعتبار سے، پیغام رسانی کے اعتبار سے، میسج کے اعتبار سے اتنا ہی تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ کسی دور کا کوئی ادب نہ شکست دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کی زبان اتنی منفرد زبان ہے کہ اس پہ نہ قدامت کا اثر ہو سکتا ہے، نہ جدت کا اثر سکتا ہے۔ وہ ہر دور میں قدامت کی تمام خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور ہر دور میں جدت کی تمام عظمتیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ بہت عظیم گوشہ ادب ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں سرسری تو گزر رہا ہوں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج بھی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے جدید چند آئے بتا رہا ہوں، چند صورتیں عربوں نے کوشش کی، ایسا نہیں کوشش، اللہ کے رسول نے چند آیتیں کعبہ مقدسہ پہ لٹکا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہکار اور ماسٹر پیسز جو ادب کے وہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ سبا معلقہ کو دیکھیے لٹکائے ہوئے اشعار تو ہیں نا، تو یہ لٹکائے جاتے تھے کعبہ مقدسہ، تاکہ اگر ایک نے کوئی نظم لکھی ہے، کوئی شعر لکھا ہے تو دوسرا اس کا جواب دے۔ میرے آقا نے، حضور سید عالم نے 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل اللہ کے ان شانک هو الابتر، یہ لٹکا دیا۔ تم پورے قرآن کا نہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں میں جواب تلاش کرو۔ ادبا آتے رہے، ارباب زبان آتے رہے، فخر کرنے والے آتے رہے، اور عربی آتے رہے، عجمی کہنے والے آتے رہے، جھک کے چلے جاتے تھے۔ اور بعد میں افصح العرب نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا سورہ کوثر کا، اور سورہ کوثر کے مضامین تو زبان دان تھے، جانتے تھے۔ کوثر اپنے اندر کتنی کثرتوں کو سمیٹے ہوئے، کتنے سمندروں کو سمیٹے ہوئے، کتنی عظمتوں کو سمیٹے ہوئے۔ اور انا اعطینا میں کاف کا خطاب سرور کائنات کی ذات سے اپنے اندر کتنی محبوبیت رکھتا ہے اور کتنی عظمتیں رکھتا ہے، یہ وہ محسوس کرتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن عظیم کا چیلنج اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی تھا، اور ہر دور میں
لیکن قرآن عظیم کتاب زندگی ہے، صحیفہ حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ جب قرآن پاک کے اسلوب کا جواب نہیں ہے تو اس کے پیغام کا جواب کیا ہوگا، اس کے نصاب کا کیا جواب ہوگا، اس کے طرز عمل اور حیات کا جواب ہوگا۔ جو زندگی اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بڑی عظیم زندگی ہے۔ ہم جب تک کہ قرآن پاک سے جڑے رہے ہم زندہ رہے، زندگی ہماری عظمتوں کو سلام کرتی رہی، زندگی ہمارا احترام کرتی رہی، زندگی ہم سے وابستہ رہی۔ ہم زندہ تھے، افراد زندہ تھے، جماعتیں زندہ تھیں، قوم زندہ تھے، قوم زندہ تھی، ملک زندہ تھے، لوگ زندہ تھے، دل زندہ تھے، نگاہیں زندہ تھی، شعور زندہ تھا، فکر زندہ تھا۔ یہ ساری زندگیاں قرآن پاک کی حیات سے وابستہ تھیں، اور جب سے قرآن پاک کی لافانی زندگی سے رشتہ ٹوٹا ہے، نہ جسم زندہ ہے، نہ نگاہیں زندہ ہیں، نہ شعور زندہ ہے، نہ فکر زندہ ہے، نہ ادراک زندہ ہے، نہ مشاہدہ زندہ ہے، نہ بصیرت زندہ ہے، نہ بصارت زندہ ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا جو عقلیت کا دور ہوگا، شعور و فکر کا دور ہوگا، جب ہر بات کو منطقی عقلیت کے ذریعے سمجھایا جائے گا، جب اس کے لیے سائنسی فکر ہوگی، جب ہر اس دور میں روایات عامہ اور کہانیوں سے بات نہیں چلے گی، وہ واقعات جو کہانیوں کی چادر میں چھپے ہوئے مٹ چکے ہوں گے، اور وہ مذاہب جن کے پاس اساطیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی فنا ہو چکے ہوں گے، سائنس انہیں مٹا دے گی، فنا کر دے گی۔ سائنس کا سب سے پہلا مقابلہ کرسچینٹی سے ہوا ہے۔ 14ویں صدی میں دیکھیے، 15ویں صدی میں دیکھیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب سائنس کے نظریات سامنے آنے لگے تو چرچ نے فتویٰ دیا یہ کافر ہو گئے ہیں، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، انہیں زندہ جلا دیا جائے، کوپرنیکس کو اور اس طرح کے اور بھی لوگوں کو۔ آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، باضابطہ انہیں جلا دیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ جو نئی بات کرتا، جس نے زمین کے نظریہ پیش کیا اسے جلا دیا گیا، جس نے خلاؤں کی وسعتوں کو ناپنے کی کوشش کی اسے جلا دیا گیا۔ سائنس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، سائنس نے کچل دیا، سائنس نے مٹا دیا، چرچ شکست کھا گیا، اور آج بھی شکست خوردہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کے اندر جرأت نہیں ہے کہ سائنس کے نظریات کا مقابلہ کر سکے۔ مگر سنو، قرآن عظیم سائنسی فکر کی عظمتوں کا حامل ہی نہیں ہے، آگے بڑھانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیشہ جو مخاطب بنایا ہے ان تمام توانائیوں کو جن کا تعلق انسان کی فکر سے ہے۔ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے ہو؟ تو ذرا سوچئے، انسانی عقل و فکر کی جتنی نازک توانائیاں ہیں سب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور قرآن نے اس کو اپنا مخاطب بنایا ہے۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں، دنیا کے کسی ادب میں انسانی فکر کے اتنے گوشے اور عقلیں نہیں ہیں جو قرآن عظیم کے اندر ہیں۔ یہ عظیم خوبی قرآن عظیم کی ہے۔ تو جو قرآن کتاب نظر و فکر کو اور مشاہدے اور تجربے کو باضابطہ اپنا عنوان بناتی ہو اور اپنا مخاطب بناتی ہو، کیا اس کتاب کو فکر شکست دے سکتی ہے؟ عقل شکست دے سکتی ہے؟ شعور شکست دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے ارباب سائنس نے قرآن پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا۔ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بتاتا کہ آج کے دور کی ترقیات اور خلاؤں کے پروازیں اور سیاروں کی نمود، اس کی تمام تر عظمتیں قرآن پاک کی جھلکیاں ہیں جو باضابطہ دکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سائنس سے کہ میں چرچ شکست گیا لیکن اسلام نہیں، اس لیے کہ اسلام اسی راہ کو اختیار کر رہا ہے جو انسانی عقل کو مطمئن کرتی ہے۔ چشمک کرے گی مجھ سے یا ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ زاد میرے حاشیاں کی ہے۔ جس کتاب الہی نے شعور و فکر کی راہیں ہموار کی، اس کتاب الہی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ضرور رہا ہے کہ جس کتاب نے ہم کو زندگی دی تھی، ہماری فکر کو توانائی بخشی تھی، ہمیں غالب کیا تھا دنیا پر، جس کتاب کے پڑھنے والے سائنس کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتے تھے، جس کتاب کے پڑھنے والے الجبرا ایجاد کرنے والے تھے، جس کتاب کے پڑھنے والے باضابطہ خلاؤں کی پیمائش کرنے والے، جس کتاب کے پڑھنے والے سیاروں کی وسعتیں ناپنے والے تھے، جس کتاب کے پڑھنے والے میڈیکل سائنس کے ادوات باضابطہ ایجاد کرنے والے تھے، جس ستاروں کے پڑھنے والے نبازی کا نظام قائم کرنے والے تھے، جس قرآن کے پڑھنے والے دل کی دھڑکنوں کا مطالعہ کرتے تھے اور بغیر کسی ذریعے کے سارے امراض کا پتہ بتا لیتے تھے، وہ کتاب قرآن عظیم ہی تھی۔ اس لیے قرآن عظیم نے ہمیشہ دیا ہے کہ تم علوم کے ان تمام میدانوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرو
شعور و فکر کی ان تمام راہوں میں چلو جو تم سے ممکن ہو سکے. اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس اسلام کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے ساتھیوں وقت ہوتا تو میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کس طرح سے قرآن عظیم نے سائنسی تحقیقات کو نہ صرف یہ کہ مبرہم کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ وسعتیں دی ہیں اور ابھی بہت سی خلائیں ہیں جو باضابطہ موجود ہوگی. تم نے سماوات کے بارے میں بارہا پڑھا ہے. یہ جو نظر آتا ہے یہ فریب نظر ہے, یہ سماوات نہیں ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا دریافت کر چکی ہے. یہ جو سورج ہمارا ہے کروڑوں میل کی وسعتوں کا حامل, اس سے بڑا سورج طلوع ہو چکا ہے جو کسی اور سماوات میں کسی سما کی نمائندگی کرتا ہے. کسی اور کتاب میں اتنے آسمانوں کا تذکرہ نہیں ملے گا, چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں یا دنیاوی کتابیں. یعنی ابھی تحقیق کا راستہ وہاں آپ کو لے جا رہا ہے جس کی رہنمائی قرآن پاک نے کی ہے. بلیک ہول کے جن امکانات کا جائزہ آپ لے رہے ہیں قرآن پاک نے اس کی مثالیں پہلے پیش کر دیں. آپ ذرا سوچیں اور غور کریں یہ سب کیسے ہو رہا ہے. پہلے ہی سے موجود ہے کہ یہ ایک زمین نہیں, یہ ایک آسمان نہیں, سماوات ہیں. 7 آسمانوں کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے. کبھی کبھی ان 7 آسمانوں کو ہم مریخ سے چاند سے نیپچون تک ناپ لیا کرتے تھے, لیکن اب یہ 7 آسمان وہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایک آسمان کی مختلف گردشیں ہیں. وہ 7 آسمان ابھی انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جن کی تحقیق اور ریسرچ کو کر کے قرآن پاک کی تصدیق کی جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو کبھی عرض کی جاتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں, یہ میٹھا ہے, یہ کھارا ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے. دونوں مل کے بڑھ رہے ہیں اور مل نہیں رہے ہیں. دونوں رقت رکھتے ہیں, دونوں سیال رکھتے ہیں, دونوں مل رہے ہیں. دونوں چل یہ پانی گورا ہے یا میٹھا ہے, یہ کھارا ہے. آپ جان سکتے ہیں, آپ نے سمندروں کا سفر کیا ہوگا, بلکہ سمندر ہے, دریاؤں میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے. آپ الہ آباد جائیں, جمنا اور دوسرے ندی جو ہے بالکل بالکل الگ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ یہ الگ کیوں ہوتا ہے؟ پانی ہے, ملنا چاہیے انہیں. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا, ان میں ایک آڑ رکھ دی ہے. آڑ کا جو بھی مفہوم پہلے بتایا گیا ہو, قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ عہد رسالت کے دور میں انسان جو سمجھتا تھا اس کے مطابق بھی ہے, اور آج کے دور میں انسان جو ترقی کرتا ہے اس کے مطابق بھی ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ رقت و سلان رکھنے والی چیزوں کے درمیان میں باضابطہ ایک سطحی تناؤ ہوتا ہے, رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ. ہر چیز اپنی سطح کو سمیٹے رہتی ہے اور دوسرے سے ملنے سے, مثلا پانی بھی رقت رکھتا ہے اور تیل بھی. دونوں کو ملائیے تو پانی ادھر بھاگے, تیل ادھر بھاگتا ہے. رقت ہے مگر ایک رقت نہیں ہے. تو دریاؤں میں یہ سطحی تناؤ جو ہے ان کو ملنے سے روک رہا ہے. تم نے آج 1400 سال کے بعد دریافت کیا ہے, قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی کہا تھا. آج تم نے کہا کہ ہماری یہ زمین وجود میں آئی ہے تو اس کی وجہ دراصل بگ بینگ کا معاملہ ہے. ہم زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ایک تھے, اچانک کوئی دھماکہ ہوا, اس دھماکے سے زمین الگ ہو گئی, سیارے الگ ہو گئے, ایک کائنات بن گئی. یہ آج کہہ رہے ہو نا, قرآن عظیم ارشاد ہوتا ہے والارض بعد ذلک دحاها فاخرج ماءها ومرعاها. وہی پروردگار عالم ہے جس نے تخلیق زمین کے بعد اسے پھاڑ دیا, اس نے سبزہ بھی نکالا اور پانی بھی نکالی. آپ ذرا سوچیں, قرآن عظیم ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ اتفاق کا دھماکہ ہے, ایکسیڈنٹل ایسا ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں جس کو تم اتفاق کہتے ہو ہم اسے خدا کی قدرت کہتے ہیں. جہاں جہاں تم لفظ اتفاق یوز کرو گے, تم دہریہ ہو, تم ملحد ہو, خدا کو ماننے والے نہیں ہو, مگر ہم اسے خدا کی قدرت کہیں گے, اتفاق کا نہیں. اتفاق اتنا حسین نہیں ہوتا کہ سیاروں کشی پیدا ہو جائے, چاند کی جگمگاہٹ ہو, سورج کی توانائی ہو اور کہکشاں کا نظام ہو. اتفاق اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا حسین یہ کائنات بنائی گئی ہے اور جس کا تذکرہ قرآن پاک نے اسی حسن کے ساتھ کیا ہے جو آج کائنات کے اندر موجود ہے. اتفاق اتنا حسین تو نہیں ہوتا. میں مثال دوں, ایک لوٹا پانی زمین میں ڈالیں آپ اور سیاہی ڈال دیں یا سیاہی, اور سمجھیں کہ اس سے آسٹریلیا کا جغرافیائی سیاسی نقشہ بن جائے گا, تو بن جائے گا ایسا کرنے سے؟ یہ اتفاق ہے. اتفاق کے نتیجے میں کوئی نظام تشکیل نہیں پاتا, مگر یہ کائنات کا حسین ترین نظام, یہ سیاروں میں نظام, یہ سیاروں کا شکل جو ایک دوسرے کو باضابطہ ملنے سے روک رہی ہے, یہ سب کچھ اتفاق نہیں, اس مدبر حقیقی اور خلاق کائنات کا نظام ہے جو کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اتفاق کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم باضابطہ سمجھائیں
کہ اتفاق نہیں، خدا کی قدرت کو مانو، خدا کے نظام کو مانو۔ عنایت اللہ مشرقی ایک عظیم ریاضی داں تھے، وہ جرمنی میں پڑھ رہے تھے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ان کا پروفیسر جا رہا ہے چرچ کی طرف، بغل میں بائبل دبی ہوئی ہے، بارش کے ترش شو ہو رہا ہے۔ کہا سر بارش ہو رہی ہے، اس نے چھتری ٹانگ لیا، اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے بارش کا احساس نہیں تھا۔ کہا سر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چرچ جا رہا ہوں۔ کہا سر چرچ آپ جا رہے ہیں؟ سائنسداں تو چرچ کا انکار کرتے ہیں، آپ سائنس کے استاذ ہیں اور بڑے معروف استاذ ہیں، اور آپ چرچ جا رہے ہیں؟ تو کہا سنو، مجھے سائنسی نے چرچ کا بتایا۔ میں جب آسمان کے نظام پہ غور کرتا ہوں، سیاروں کے نظام پہ غور کرتا ہوں، تو مجھے بے پناہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اسے باقی رکھنے والا کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی ہے، خالق اور مالک ہے۔ جس قدر میں غور کرتا ہوں حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے مجھے تو دراصل میرے علم ہی نے چرچ کا راستہ دکھایا ہے، بائبل کا راستہ۔ عنایت اللہ نے کہا کہ ایک آیت کریمہ سنیے، قرآن پاک میں باضابطہ فرمایا گیا کہ ہم نے اہل علم کو، اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہا کیا قرآن پاک کی آیت ہے کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تک تو مذہب کی بنیاد اندھ وشواس پہ ہوتی تھی، غیر یقینی حالات پہ، روایات پر، کہنا روایت پہ ہوتی تھی۔ یہ قرآن ہے جو باضابطہ طور پہ اللہ کی خشیت کی بنیاد علم کو قرار دے رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو قرآن سچا ہے، اگر ایسا ہے تو قرآن سچا ہے، اس لیے کہ علم کو خشیت الہی کی بنیاد کسی نے نہیں قرار دیا۔ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے انتہائی عجیب طرح کے واقعات سے اللہ ڈرانا چاہے، مگر قرآن علم کے ذریعے ڈرا رہا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، جتنا علم بڑھتا جائے گا خدا سے خوف بڑھتا جائے گا۔ ایک اور سائنسداں کہتا ہے کیا وہ پروردگار جس نے آنکھ کے پیچیدہ نظام کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ آنکھ والا نہیں ہوگا، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا؟ تنہا آنکھ کا پیچیدہ نظام کس قدر عظیم ہے، کسی ایک عضو کے نظام پہ غور کرو آپ تو خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس نظر آئے گا۔ مگر یہ سب کچھ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کے مطالعے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کا باضابطہ زندگی میں داخل کرنے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کو زندگی سے قریب کرنے کے بعد ہوگا۔ ہم نے قرآن پاک پڑھا اپنے قرون اولیٰ میں، وسطیٰ میں، ہم نے 15ویں صدی تک قرآن پاک کو ہم پڑھتے رہے اور اس سے آگے بڑھتے رہے۔ سائنسداں ہمارے تھے، اطباء ہمارے تھے، ڈاکٹر ہمارے تھے، سرجری کرنے والے ہمارے تھے، آلات سرجری ہمارے تھے۔ یورپ کی دانشگاہوں میں، میڈیکل کالج میں ہماری کتابیں پڑھائی جاتی رہیں، اب انہوں نے نام بدل دیے ان کے۔ آپ ذرا سوچیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے قریب تھے۔ قرآن پاک نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دلائی کہ دنیا کے ہر علم کو حاصل کرو، اور ہر علم خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، اس سے تم نفرت مت کرو، بلکہ اس علم کو دین کے لیے استعمال کرو، شریعت کے لیے استعمال کرو، اور دین کی صداقت اور سچائی کو منوانے کے لیے استعمال کرو۔ اور جب تک یہ کرتے رہے ہم پر زوال نہیں آیا۔ زوال اس وقت آیا جب ہماری لائبریریاں جلا دی گئیں، کتب خانے جلا دیے گئے، جب غرناطہ کی لائبریری جو یورپ کی سب سے بڑی لائبریری، یورپ میں اسلام کی تاریخ کی بے مثال لائبریری، جب وہ جلائی گئی، اور جب بغداد میں سب سے پہلے انسانوں خون بہایا گیا دریا دجلہ میں، پھر لائبریری کی سیاہی بڑھتی گئی۔ مامون کا کارنامہ، ہارون کا کارنامہ، اس دور کا کارنامہ جس نے لائبریریوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں جمع کر دی، سب ختم کر دی گئیں، اور سب سے پہلے حملہ آور ہماری کتابوں پہ حملہ کرتا ہے۔ بغداد میں جو ابھی عراق میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی کتابوں پر۔ بوسینیا میں سراج جو سب سے لائبریری تھی اسے پہلے جلایا گیا انسانوں سے پہلے اور مسیح سے پہلے، اس لیے کہ وہاں تاریخ مسلم محفوظ تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ دنیا ہماری تاریخ مٹانا چاہتی ہے اور ہم خود اپنی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں۔ کبھی شعور نہیں آتا کہ اپنے کو پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو ملحد ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بے دین ہوں گے، نہیں پڑھیں گے شریعت کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کٹیں گے۔ کٹنا پڑھنا بے پناہ ضروری ہے، تعلیم بے پناہ ضروری ہمارے لیے۔ اسی آپ ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کریں، علم کے حوالے سے 82 مقامات پر علم اپنے تمام مشتقات ساتھ موجود ہے۔ آپ
علم، لفظ علم اتنے مقامات موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، اور اپنے مترادفات اور ہم معنی الفاظ کے اعتبار سے ہزاروں مقام پر ہیں. فکر ہو، شعور ہو، نظر ہو، ادراک ہو، بصیرت ہو، بصارت ہو، ان سب کے لیے آیتیں تلاش کیجیے آپ جو قرآن پاک کو علم کی اتنی اہمیت دیتا ہو. بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انقلاب اسلامی انقلاب، پیغمبرانہ انقلاب خالص علمی انقلاب تھا. جس زمانے میرے آقا پیدا ہوئے، سرور کائنات جلوگر ہوئے، اس زمانے میں عرب دو بڑی طاقتوں کی آماجگاہ بنا تھا، اور آج بھی جنگاہ بنا ہوا ہے. جب بھی کمزوری ہوگی تو حکومتیں چڑھ دوڑیں گی. اس زمانے میں ایران اور روم یہ دو سپر پاورز تھیں. انہوں نے عرب کو بانٹ رکھا تھا. عرب کی سرزمین پہ جنگیں ہوتی تھیں، خون عربوں کا بہتا تھا، زمین عربوں کی تھی، مال یہ اٹھا کے لے آتے تھے، فتح یاب یہ کہے جاتے تھے. یہ عالم تھا ان کا، اور صدیوں سے یہ ہوتا رہا. پیغمبر اعظم اگر کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے غیروں کو نکال دیں. یہ ایرانی کون ہوتے ہیں، یہ رومی کون ہوتے ہیں؟ مگر وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. وہ ایران کے بھی پیغمبر تھے اور روم کے بھی. انہوں نے قوم کو بلایا تو کتاب کی طرف بلایا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ رہے. انہوں نے کتاب کی طرف بلایا، نہ نثر کی طرف، نہ عربیت کی طرف، نہ قومیت کی طرف، نہ زبان کی طرف، نہ ضمیر کی طرف. نہیں، آؤ کتاب الہی کی طرف آؤ، اللہ کتاب کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ. اور آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ جو آیا کتاب کے دامن میں وہ اپنا ہو گیا، اور جو نہیں تھا گھر سے نکال دیا گیا. بلال حبشہ سے آئے، سہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے کتاب کی سوسائٹی میں شامل ہو گئے. ابو جہل گھر میں تھا، ابو لہب گھر میں تھا، نکال دیا گیا. پتا چلا ہمارا معاشرہ کتاب کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ علم کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ قرآن کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ کتاب کی بنیاد پر ہے. اگر ہم کتاب الہی سے قریب ہوں گے تو زندہ رہیں گے، ورنہ کتاب سے دور ہونے کے بعد ہمیں نکال دیا گیا. ہم نکالیں یا کوئی اور نکالے، نکال دیا جائے گا، ہمیں فنا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا ہم کو. اگر ہم کتاب الہی، وہ سرچشمہ حیات ہے، ہماری زندگی ہے، زندگی کی ضمانت ہے، کامیابی کی علامت ہے. قرآن عظیم ہمارے پاس ہے، یہی کتاب زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے. مگر ہم اسے فراموش کر گئے ہیں، ہم اسے بھول گئے ہیں. کبھی آپ نے سوچا میرے آقا جب مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو صرف 17 افراد حجاز میں لکھنا جانتے تھے، اور جب پردہ فرمایا تو نون والقلم پڑھنے والے پیغمبر نے 1 لاکھ سے زیادہ ارباب قلم کو پیدا کر دیا تھا. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں؟ کیا یہ خالص علمی انقلاب نہیں؟ کیا اس خالص فکری انقلاب نہیں؟ کیا یہ شعوری انقلاب نہیں؟ آپ ذرا سوچئے، جو پیغمبر کتاب لے کر کے آئے، آج اس پیغمبر کے ماننے والوں کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، اور جنہوں نے نون والقلم کی تلاوت کی، آج اس پیغمبر کی امت کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے. اے اہل جہاں یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح قلم بیچ چکے ہیں. سب کچھ نقصان اور خسارہ ہو گیا. نہ قلم ہے ہمارے پاس، نہ قرطاس ہے ہمارے پاس، نہ لوح ہے ہمارے پاس، نہ کتاب ہے ہمارے پاس. لوح قلم کے وارث آج سے محروم ہو گئے ہیں. بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا اس جہالت کی بنیاد پہ. میں یہ نعرہ لگایا ہوں بارہا، آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو. چھوڑ دو یہ تفریحات، توڑ دو ٹی وی، نکال دو اپنے گھر کی ساری عیاشی کے سامان. علم اور علم یہ ضمانت ہے تمہاری زندگی کی، مگر علم دین کے ساتھ. علم صرف علم نہیں، علم جہالت بھی ہے، علم تاریکی بھی ہے، علم ظلم بھی ہے، علم زیادتی بھی ہے. یاد رکھو، آسمانوں سے آگ برسانے والے جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ. ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. غازہ کی سرزمین کو خاک و خون میں تڑپانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر دین سے بے خبر ہیں، شریعت مطہرہ سے بے خبر ہیں، اللہ کے نظام سے بے خبر ہیں. انہوں نے دین نہیں پڑھا، صرف دنیا پڑھی ہے. انہوں نے ایٹمی بم، ایٹمی توانائی پیدا کی، بارود پیدا کیے، زمین پہ بارود برسا رہے ہیں. انسانیت کوئی درد نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں انسانیت کا. انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے اپنے باپ کی لاشوں پر باضابطہ ماتم کرتے نظر آتے ہیں. اور دنیا ہیومن رائٹس کے باضابطہ نعرہ لگانے والے، حقوق انسانی بات کرنے والے مر چکے ہیں. کوئی احساس نہیں، کوئی ضمیر نہیں. کیوں؟ علم ضرور حاصل کیا ہے مگر دین نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے. اگر مسلمان ترقی کرتا اور وہ خلاؤں میں پرواز کرتا تو واللہ
خلاؤں سے وہ آگ نہیں بلکہ پھول برساتا. نبی کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے. آپ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام زندگی کو دیکھیے. انہوں نے کبھی بھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا, قوم پہ ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی. دفاع کے لیے بھی جب جاتے تھے تو یہ حکم ہوتا تھا, خبردار, صحابہ نے یہ حکم دیا, خبردار کسی بوڑھے کو نہ مارنا, کسی بچے کو نہ تکلیف دینا, کسی درخت کو نہ کاٹنا, کسی سومے کو نہ جلانا, کسی چرچ کو نہ جلانا, کسی نقصان زمین کو نہ جلانا جہاں باضابطہ پیداوار ہوتی ہو, اور خبردار جو تلوار پھینک دے اس کے اوپر تلوار مت اٹھانا, کسی عورت کو زخمی نہ. یہ باضابطہ جنگ کے قوانین میں قانون کا حصہ تھا. جنگ جو غضب کی اور غصے کی بڑی کیفیت کا نام ہے. بغیر غصے کے, بغیر غضبناک کی جنگ نہیں ہو سکتی ہے. مگر یہاں بھی ضبط کا یہ قانون بتایا گیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جنگ آبادیوں میں ہو رہی, آج جنگ بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ تم نے خدا کے قانون سے ہٹ کر کے سائنس کا علم حاصل کیا, بارود کو ترقی دی, ایٹم بم بنایا اور زمینیں تباہ کر رہے ہو. مسلمان کی پسماندگی کا, ہم مجرم ہیں ان باتوں کے. کبھی کبھی کہتا ہوں ہم مجرم ہیں, ہم نے علم میں ترقی نہیں کی. 500 سال سے تقریباً ہم سوئے ہوئے ہیں. 500 سال سے ہم نے علمی میدان کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ علم دوسروں کے ہاتھ میں گیا اور وحشت بن گیا, درندگی بن گیا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو نظام رحمت ہوتا, نظام آئین رحمت ہوتا. عشق ناپید خیرمی غزل صورت مار, عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا, ڈھونڈنے والا ستاروں گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے پیش میں ایسا الجھا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. آپ ذرا سوچئے کیا حال ہے ہمارا. لہو رشتہ ہے دھرتی کے جمی سے, تو پھر عرش پیمائی سے حاصل خلاؤں میں پرواز کر زمین خون بہ رہا ہے. اس بلندی اور ترقی کا کیا عالم. ہم نے دنیا کو اس میں جھونکا ہے. ہم نے نبی کے نظام رحمت سے الگ ہو کر کے میدان سائنس میں, عقل و شعور کے میدان میں آگے نہ بڑھ کر کے ہم نے سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جو اپنی دولت دوسروں کے حوالے کرے گا نقصان تو اٹھائے گا. مگر یاد رکھیے کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں صدیوں کے بعد ترقی ہوتی ہے. ابھی سے کام کرنا شروع کر دیے. اپنی سے بچوں کو دین بھی پڑھائیے اور دنیا بھی, سائنس بھی پڑھائیے اور قرآن بھی پڑھائیے, ساتھ سائڈ بائی سائڈ پڑھائیے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ سائنسداں بھی ہوگا اور قرآن کا علم بھی رکھے گا. آگے بڑھیے اس میدان میں, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے. قرآن کامیابی کی ضمانت ہے. وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, ہماری رسوائی کی وجہ صرف یہ ہے. السلام علیکم.